ایک جن کو یعنی کہ جننی کو عاشق بھائی اپنے پاس اللہ کے کلام کی مدد سے پاس بلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دو بچوں کی طرح سے نظر آئے نا وائٹ لباس میں. تو میں نے کہا بچے ہیں جا رہے ہیں. تو عاشق بھائی نے کہا یہ بچے نہیں ہیں، یہ بونے جن ہیں. وہی شاید جن کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ بونے جن جو ہیں. تو وہ جیسے ہی انہوں نے ایک پورشن میں پھر دوسرے پورشن میں گئے تو مطلب وہ لگ رہا تھا کہ ایک الگ بیٹھا ہوا ہے دوسرا الگ ہے. پھر وہ دور دور بھاگ جاتے تھے. پھر وہ ایک سائڈ سے جاتے اس کو لے کے آتے گھیر کے آتے پھر وہ نکل جاتے تھے. السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کو تو لائک کرتے ہیں، کامنٹس بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو میں نے ریویو ٹائم کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو بھی آپ نے بے حد پسند کیا ہے. اور آپ کے خوبصورت کمنٹس میں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جتنے بھائیوں نے محبت کا اظہار کیا اور ہمارا حوصلہ بڑھایا. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں. فائنلی ہم نے جو ہے ایپیسوڈ نیا جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا ہے اور عاشق بھائی کے ساتھ کر لیا ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے پروگرامز دکھائے تھے آپ کو. ایک پلازا تھا جس کے اندر تعمیرات رکی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو بھی مزدور کام کرنے والے جاتے تھے کوئی نہ کوئی حادثہ وہاں پہ ہو جاتا تھا، کوئی مطلب گر جاتا تھا، اور کافی سارے حادثات وہاں پہ ہو چکے تھے. تو انہوں نے ہمیں بتایا، ہم نے وہاں جا کے دو تین پروگرامز کیے اور کوئی چیزیں کوشش کی کہ ہم یہاں سے ان کو بھیج سکیں، کسی طرح وہ ہماری باتوں میں آ جائیں اللہ کے کلام کی مدد سے. اور ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی لاش بھی ہمیں نظر آئی گرین سے کپڑے میں. پھر جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پلازے میں وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے. اسی طرح کافی سارے سائنس ہمیں ملے بالکل واضح واضح. آپ دوستوں نے اگر وہ والے پروگرامز نہیں دیکھے ہوں تو ان سب کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں رکھ دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس بار عاشق بھائی کو ہم ساتھ لے گئے اور مقصد یہی تھا کہ اس پلازے کو جو ہے وہ کلیئر کرایا جا سکے اور یہ مخلوقات جو ہے وہ کیوں نہیں جا رہی. جب ہم پلازے میں پہنچے تو کسور بھائی آپ کو پتہ ہوگا جیسے ہم پہنچے تو دو گارڈ بھی ہمارے ساتھ نا چلنا شروع ہو گئے. دو تھے، ایک تھا ایک پیچھے رہ گیا تھا، ایک پیچھے رہ گیا تھا. ایک گارڈ ہمارے ساتھ انہوں نے لگا دیا. اور وہ جو پلازا ہے پہلے تو اس کے 3-4 پورشن پہ یہ مسائل چل رہے تھے، بلکہ پورے پلازے میں یہ مسئلہ تھا نا. تو اب انہوں نے بتایا کہ جو نیچے کے جو ان کی پارکنگ ایریا ہے وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں اور اوپر کا جو ایریا ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. چلیں جی، ہم نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ اوپر کا ایریا، پہلے تو یہ تھا کہ پورے پلازے میں ہی مسئلے مسائل چل رہے تھے، اوپر سے نیچے گر جاتے تھے ملازمین اور اس طرح سے وہ چیزیں ہوتی تھی. تو اگر اب پارکنگ ایریا ہے تو چھوٹی سی جگہ ہے، چلو ہم نے کہا عاشق بھائی کو ہم لے کے جاتے ہیں. تو عاشق بھائی کو ہم وہاں پہ لے کے گئے کہ معلوم کیا جا سکے کہ اگر کچھ مخلوقات وہاں پہ بچ گئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں رہ گئی ہیں. باقی چلے گئے ہیں تو ظاہری بات ہے، باقی گئے ہیں تو وہ پلازا جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے یا اس کے کچھ پورشن جو ہے وہ تعمیر ہونا شروع ہے، ان کے اندر جو کام ہونا تھا وہ ہو رہا ہے. تو بڑی عجیب صورتحال بنی جب ہم عاشق بھائی کو لے کے گئے. جیسے جیسے ہم نیچے اتر رہے تھے تو عاشق بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو جن ہیں، میاں بیوی. اور وہ کس طرح کے ہیں بھی چھوٹے قد کے نا، بونے، اور چھوٹے قد کے ہیں، میاں بیوی ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا باقی کدھر ہیں؟ ادھر تو بہت ساری مخلوقات تھی. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اور بھی ان کے قبیلے رہتے تھے مگر وہ جا چکے ہیں. وہ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے لاسٹ پروگرام وہاں پہ کیے تھے پلازا میں تو ہمارے پاس پڑا ہوا پانی بھی تھا اور ہم نے کوشش کی اپنی پوری کہ ان کو یہاں سے بھیجا جا سکے. لیکن پھر بھی جو لاسٹ والا ان کی وہ نیچے کا ایریا تھا، پارکنگ والا بیسمنٹ یعنی کہ تھی، وہ رہ گئی تھی. اور اسی طرح جیسے وہ رہ گئی تھی ہم چھوڑ کے آئے تھے اور اسی جگہ ہی وہ موجود ہیں، میاں بیوی جو جن ہیں. چلو جی، ہم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی. 2-3 جگہ پہ مجھے وہ دو بچوں کی طرح سے نظر آئے نا وائٹ لباس میں. تو میں نے کہا بچے ہیں جا رہے ہیں. تو عاشق بھائی نے کہا یہ بچے نہیں ہیں، یہ بونے جن ہیں. وہی شاید جن کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ بونے جن جو ہیں وہ
यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं बौने जिनों की बात कर रहे थे। तो जब हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया, उसमें छोटा-सा हमने एक वीडियो बनाई, वो आपको दिखाते हैं सबसे पहले। और उसके अलावा जब हम वापस जा रहे थे प्लाज़े से निकल के, वो कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर इस हवाले से डिस्कस करते हैं। और फिर मैं आपको उसके अंदर जो हमारी ख़ास चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, आशिक भाई ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है, बहुत बड़ी हिम्मत है यार कसौर साहब। आशिक भाई ने जिस तरह दिलेरी के साथ मुकाबला किया और हमें बताया कि मैंने अब ये वाला काम कर दिया है, तो वो हमारे लिए बड़ी एक नई चीज़ थी कि आज तक हमारे किसी भी प्रोग्राम में इस तरह की चीज़ नहीं हुई थी। तो सबसे पहले कुछ वीडियो क्लिप्स देख लें इन प्रोग्राम्स के हवाले से, और इनका कोशिश करेंगे हम इनको, इस प्रोग्राम को जो है वो कल अपलोड कर दें, आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर दें। तो सबसे पहले इसके कुछ जो है ना वो क्लिप्स देखिए कि उस प्लाज़े में क्या हो रहा था, किस तरह की लोकेशन थी और क्या चल रहा था। सर तो हमारे पीछे लगा हुआ ना, उनको पता है ये कौन लोग आ गए इधर। अब एक घर वाले को बेघर करेंगे तो वो हमारे पीछे तो करेगा ना, वो हमारे को तंग भी करेगा, हमारे को डराएगा भी सही, हो सकता है हमारे को नुकसान भी पहुंचा दे। मगर अल्लाह का शुक्र है हम मार खाने वाले नहीं हैं। भाई घबराओ मत, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। देखो मेरी बात सुनो, तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। खामोश। यहाँ से आशिक भाई, अभी मुझे वही 2 बच्चे नजर आए इधर। कैसे हो सकता है? जी, देखा आपने कि किस तरह से आशिक भाई ने मेहनत की और मैंने भी ज़ाहिर बात है उनका साथ दिया। जो कुछ मैं सीख रहा हूँ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम आ रहा है, और उसी से ये है कि काफ़ी सारा मुझे फ़ायदा हो जाता है। इवन कि अब चीज़ों की जो है इस तरह की जो हवाई मखलूक़ात जिस जगह पे मौजूद होती हैं, तो वहाँ पे उसका पता चल जाता है। तो आशिक भाई सबसे पहले कहते हैं कि मुझे ना इस जगह का विज़िट करने दें, मैं यहाँ पे कुछ मालूमात ले लूँ कि ये किस जगह पे बैठे हुए हैं और ये मियाँ-बीवी हैं और ये इकट्ठे हैं या अलग-अलग हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने एक पोर्शन में फिर दूसरे पोर्शन में गए, तो मतलब वो लग रहा था कि एक अलग बैठा हुआ है, दूसरा अलग है, फिर वो दूर-दूर भाग जाते थे। फिर वो एक साइड से जाते, उसको लेके आते, घेर के आते, फिर वो निकल जाते थे। आखिर उन्होंने फिर पढ़ाई शुरू कर दी, अपना तरीक़ाकार जो होता है। तो पढ़ाई करते वो दोनों को एक जगह पे लेके आते हैं, और लेके आने के बाद जो वहाँ पे मामलात हुए हैं, जो मतलब मुझे भी काफ़ी तकलीफ़ हुई है उस चीज़ से। मेरे साथ काफ़ी सारे मसले मसाइल हुए हैं। तो आशिक भाई ने फिर बहुत ही जोशीले अंदाज में पढ़ाई शुरू कर दी, जैसे बंदा एक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तो इस तरह से। तो फिर क्या हुआ कि एक जगह लेके आए, पढ़ाई शुरू की, उसके बाद फिर वो वहां से भाग गए। तो हम बड़े परेशान, भाई ये क्यों बार बार जो है ना आते हैं। असल में क्या था कि ये जो आमिल होते हैं वो कड़ा देते हैं और उस कड़े के अंदर इस मखलूक को लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ मखलूक़ात होती हैं, मुख्तलिफ जैसे इंसान हैं, तो मज़ाहिब के लोग होते हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। इस तरह जिन्नात भी मतलब होते हैं, उनके ना कबीले होते हैं, उनके मज़हब होते हैं। तो जो कोई-कोई जिन्नात होते हैं वो तो बड़े अच्छे भी होते हैं, बात मान जाते हैं और ज़्यादा वो ज़िद नहीं करते, चले भी जाते हैं छोड़ के ना जगह, शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, और ख़ास तौर पे मैंने जो आज तक देखा है, ये जो बौने जिन्नात होते हैं ना, जिनके कद छोटे होते हैं, ये बहुत शरारती होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, और इनकी ये कोशिश होती है कि जिस जगह पे ये मौजूद हों वहाँ पे अमन कायम ना रहे, कोई ना कोई मसला चलता रहे। इनको बड़ा मज़ा आता है शरारतें करके, लोगों का नुकसान करके। मसलन प्लाज़े में जैसे नुकसान हो रहा है कि कोई मज़दूर काम करने आया और वो गिर गया, उसकी टांग टूट गई, तो इनको उस चीज़ पे खुशी होती है, क्योंकि ये शरारती होते हैं, इनका काम ही यही है शैतानगी करना, शरारत करना।
تو یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں انہوں نے پلازے کے اندر ہمیں گھما کے رکھ دیا، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یہ چیز دکھا رہے ہیں، کبھی یہ سائن آ رہا ہے، کبھی حملہ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا وہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ساتھ میں سریا مار دیا، اور اتنا تیز وہ سامنے بالکل ہی کھڑے ہو کے، مطلب وہ سریے کو ہلا رہے تھے، لوہے کو سامنے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا، اور وہ دکھا رہے تھے کہ آپ جو ہے نا چلے جائیں ورنہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ چلے جائیں ورنہ آپ کو نقصان ہوگا. تو جب عاشق بھائی ساتھ ہوتے ہیں، ویسے تو ہر وقت اللہ کی ذات، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، اور ہمیشہ ہی اللہ پاک نے ہمیں محفوظ رکھا، اور کامیابی کے ساتھ ہم پروگرام کرنے میں مطلب کامیاب ہوتے ہیں اور پھر آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. تو آخر کار بڑی محنت کے باوجود، بڑی کوشش کے باوجود، دو میں سے ایک جن کو یعنی کہ جننی کو عاشق بھائی اپنے پاس اللہ کے کلام کی مدد سے پاس بلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب وہ اس کو کیسے پاس بلاتے ہیں، اس سے پھر کیا باتیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آگے کے جو معاملات ہیں وہ آپ پروگرام میں دیکھیں گے. اگر میں نے اسی جگہ پہ سارا کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے وہ ایک جننی ہمارے پاس آئی اور عاشق بھائی نے کس طرح اس پہ قابو پایا اور کس طرح اس کو اپنی گرفت میں کیا، تو یہ بڑا دیکھنے والا ایپیسوڈ ہے. کل آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، آپ کو تھوڑا چینج نظر آئے گا. جو عام طور پہ پیرا نارمل شوز میں مارکیٹ میں جس طرح کا کام چل رہا ہے تو اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آئے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ عاشق بھائی کو ساتھ لے کے جایا کریں تاکہ ہمیں نئی نئی چیزیں جو ہے وہ کسر بھی دیکھنے کو ملیں، کیونکہ عاشق بھائی کا تجربہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. کافی عرصے سے وہ یہ اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. پتہ ہے وہ جب جنات سے بات کر رہے تھے کل بھی، جب وہ جنی سامنے بھی آئی ہے تو اس سے جب بات کر رہے ہیں تو ایسے جیسے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں نا، جیسے ہم عام طور پہ ایسے گپ شپ کے طور پہ بات کرتے ہیں. ہاں جی یہ کر دو، اب تمہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کرنا ہے. تو عامل جو ہے نا وہ اس طرح بے خوف ہو کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اس حوالے سے بہت ریسرچ ہوتی ہے، بڑا کام ہوتا ہے، اور اس طرح کے معاملات کو وہ کافی ہینڈل کر چکے ہوتے ہیں. تو بہت ساری خاص چیزیں ہیں. تو آپ نے ہمارے اس ایپیسوڈ کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو لائک جس طرح کرتے ہیں تو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے. تو انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی، اگر وہ پروگرام ایڈٹ ہو جاتا ہے وقت پہ تو انشاءاللہ ہم کل اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اور آپ نے اسی طرح محبتوں کا اظہار کرتے رہنا ہے. بہت سارے دوستوں نے لکھا کہ آپ کا بولنے کا جو انداز ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کی بڑی مہربانی. میں تو کوشش کرتا ہوں، آپ دوستوں سے سیکھتا رہتا ہوں. آپ جس طرح کامنٹس کرتے ہیں، ہمیں مشورے دیتے ہیں، تو اسی طرح میں عمل کر کے پروگرام کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہوں. اور جب سے میں نے کسر بھائی یہ ریویو کا سلسلہ شروع کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈیلی بیسس پہ نا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا حال حوال بھی بتانا چاہیے، اور ان سے بھی حال حوال پوچھنا چاہیے، بجائے کہ آپ ایک 7 دن کے بعد ایپیسوڈ ڈالتے پھر اس کے بعد آپ ان سے حال پوچھتے اور پھر ان کو کامنٹس کرنے کا موقع دیتے. تو اس طرح ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا اپڈیٹ چلتی رہتی ہے. تو بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے. جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے بہت محبت کا اظہار کیا، میرے اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کیا اور ان کو اچھا لگتا ہے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اس موذی وائرس سے بچنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط کریں، اپنے پیاروں کو، اپنے آپ کو بچائیں، اور جان باقی تو جہان باقی. انشاءاللہ کل ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح ریویوز کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا. جب تک آپ لائک کریں گے تو میں بھی شوٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.